قدوس قدوس رب الفاج، لشکروں کے خداوند زندہ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں ہم تیرے پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو جو بلا ہے تیری شفقت ابدی ہے جو پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند گزرے سارے ہفتوں مہینوں کے لیے، سارے اس وقت کے لیے جو خاص طور پہ ہم نے کرسمس کے ایام میں گزارا خداوند، دسمبر کے مہینے میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو ہمارے ساتھ ساتھ رہا اور تو نے ہماری مدد کی اور ہمیں سنبھالے رکھا، اور ان تمام مقدسین کے ساتھ مل کر تیری جنم دن کی خوشی منانے کا فضل عطا کیا۔ اب اے خداوند، ہم دوبارہ سے تیرے حضور میں حاضر ہوئے ہیں اور روٹین کے ساتھ تیرے حضور میں آتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں خداوند کہ جب ہم پھر تیرے زندہ کلام کو کھولتے ہیں تو اس کی گہری سچائیاں ہم پر تو آشکارا کر، تاکہ ہم تیرے کلام کو اور زیادہ گہرے طریقے سے جان سکیں اور ہماری زندگی میں خداوند تیرا جلال کام کریں خداوند، اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی سے تیری گواہیاں جاری کر سکے، تیری گواہیاں پیش کر سکے، بن سکے خداوند، بلکہ ہم نور اور نمک کی مانند اس دنیا میں رہیں، تاکہ ہم بہتوں کے لیے خداوند تیرے پاس لانے کا سبب بنے خداوند۔ آج کی شام کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور آج کا کلام جو تو ہمارے لیے رکھا ہے تو نے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیرے آگے کھولتے ہیں، تو اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہمیں گائیڈ کر، اور اس کلام کو ہم پر کھول۔ جتنے عزیز ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان سب کے لیے تیرا فضل مانگ لیتے ہیں، تیری مدد مانگ لیتے ہیں، اور تیرا مسا مانگتے ہیں۔ ان جیزس نیم وی پرے، آمین۔ ہاللیلویہ۔ آج پھر ہم کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب نکالیں گے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے 5ویں زبور تک کیا تھا، تو آج ہم زبور 6 سے شروع کریں گے، سام 6 سے شروع کریں گے۔ تو آئیں کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مصیبت میں مدد کے لیے فریاد، اس میں ٹائٹل دیا اردو بائبل میں، میر مغنی کے لیے تار دار سازوں کے ساتھ شمنیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک، اور اپنے غیظ و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں پسمردہ ہو گیا ہوں۔ اے خداوند مجھے شفا دے، کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے۔ اور تو اے خداوند کب تک؟ لوٹ اے خداوند میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی۔ قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے، اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی۔ اے سب بد کرداروں میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے، خداوند نے میری منت سن لی۔ خداوند میری دعا قبول کرے گا، میرے سب دشمن شرمندہ اور نہایت بے قرار ہوں گے، وہ لوٹ جائیں گے، وہ دفتن شرمندہ ہوں گے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ مصیبت میں مدد کے لیے فریاد۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو داؤد شدید ذہنی اور جسمانی دباؤ میں نظر آتا ہے، کہ داؤد بھی ایک طرح سے یرمیہ کی طرح کا نبی نظر آتا ہے۔ یرمیہ بھی ہمیشہ روتا رہتا تھا،
ویپنگ پروفٹ کہتے ہیں اسے، غم کرنے کے، تو وہ خدا کے سامنے جب بھی آتا ہے وہ روتا رہتا ہے، ایک تو اس کے اپنے دکھ اور دوسرا دشمنوں کے دکھ۔ یہاں پر ابھی آپ پڑھا ہے تو لگتا ہے کہ وہ نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ وہ اندر سے بھی ٹوٹا ہوا لگتا ہے، دونوں طرف سے بڑی مصیبت اور دکھ میں نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو 3 باتوں کی یہاں پر وہ خدا سے شکایت کرتا ہے۔ ایک تو اس کا جسمانی بیماری ہے، یہاں پر جسمانی اپنا ذکر کرتا ہے کہ میری جان بے قرار ہے، میری ہڈیوں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو دوسرا ذہنی طور پر پریشان ہے۔ تیسری جو بات نظر آتی ہے اس میں کہ وہ ان دونوں باتوں کو لے کر جو اس کے دشمن ہیں وہ اس کو انسلٹ کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، کیونکہ اکثر دیکھیں کوئی بھی اس طرح کا شخص جو ایماندار شخص ہو اور کسی ٹائم وہ کسی اسپرچل رسپانسبلٹی یعنی چرچ میں اس کی یا منسٹری میں اس کی پوزیشن ہو، تو جب اس کے حالات برے ہوتے ہیں تو دشمن جو ہوتے ہیں وہ انہی حالات کو لے کر تو اس پر اٹیک کرتے ہیں۔ آج بھی وہی بات ہے کہ پاسٹر تو ویسے کسی بھی حصہ میں وہ پرومیننٹ ہے، تو جب اس کی زندگی میں کوئی بھی دکھ مصیبت اس طرح کے آتے ہیں تو جو دشمن ہوتے ہیں وہ فوراً اس چیز کو لے کر تو کہتے ہیں ضرور کے گناہ کیتا ہونا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا یہ سمجھتا ہے اور دیکھیں یہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور وجہ سے یہ دکھ درد ہوں، لیکن دوسرے دیکھنے والے ان چیزوں کو لے کر تو آپ پر تانا زنی یا آپ پر اٹیک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی بات ہے، وہ اس چیز سے زیادہ پریشان ہے کہ میرا جو دکھ ہے اس کو سمجھنے کی بجائے میرے دشمن اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے لے کر تو مجھ پر اٹیک کرتے ہیں۔ تو وہ خدا کے سامنے شکایت بھی ایک طرح سے کرتا ہے، اس میں شکایت نظر آتی ہے کیونکہ خدا کا غیر غضب اس پر بھاری ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ خدا اس غضب کو دور کر کے پھر سے اسے بحال کرے۔ یہ شمنیت کے سر پر داؤد کا زبور، تو بہت سے انسٹرومنٹ داؤد نے خود ایجاد کیے تھے، خدا نے اس کو ایسی حکمت اور دانائی دی ہوئی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ 8 سٹرنگ کا ہوتا تھا وہ انسٹرومنٹ، لیکن عام طور پر یہ تاردار سازوں کے ساتھ جب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس طرح کا انسٹرومنٹ ہے جس کو وہ لے کر اپنے غم کو، ہم دیکھیں کہ سارے جو انسٹرومنٹ ہیں وہ غم کے نہیں ہیں، خوشی کے زیادہ تر ہیں، کچھ لیکن انسٹرومنٹ ایسے ہیں جو غم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے وائلن ہے، اگر آپ اس کو اس کا سر سنیں تو خامخواہی ایسے سیڈ سے اس کے سر نکلتے ہیں۔ تو ایک ہے، اور ایک اور انسٹرومنٹ ہے جو خوشی پہ بجایا جاتا ہے اور غم پہ بجایا جاتا ہے، کبھی کسی کو پتہ ہے وہ کون سا؟ شہنائی آپ کو یاد ہو کہ وہ شہنائی جو ہے وہ بجائی جاتی ہے شادیوں پہ اکثر، اور اس کی جو آواز ہے نا جو واقعی وہ دل کو چھو جاتی ہے، مطلب بڑا سوز اس میں ہے شہنائی میں، تو وہ اپنا دکھ کو پیش کرنے کے لیے بھی اس طرح کا انسٹرومنٹ استعمال کرتا ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیماری خدا کی طرف سے اس کے گناہ کا نتیجہ ہے، اور وہ گناہ میں سمجھتا ہوں اس نے کیا، خدا نے اسے معاف بھی کیا، لیکن وہ اندر سے کبھی بھی لگتا ہے وہ تسلی نہیں پا سکا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد کچھ بھی برا ہوتا ہوگا تو اس کو ایگزیکٹلی وہ وہی سمجھتا ہے کہ وہ میرے اسی گناہ کا سبب ہے، اور اس وجہ سے اس کی زندگی کافی دکھی طور پر گزری۔ اور یہ زبور اگر دیکھیں کہ عام طور پر اس کی باتیں ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ جا ملتی ہیں ایوب کے باتوں کے ساتھ، کہ کس طرح وہ خدا کے سامنے اس کے دوست کہتے ہیں تو نے ضرور کے گناہ کیا ہوگا، تو توبہ کر، تو اس طرح تو اپنے آپ مان، اور اکثر ایسا ہوتا ہے بیماری گناہ کا نتیجہ بھی ہوتی ہے۔ ایک آیت نکالنے میں 1 کرنتھین چیپٹر 11، اس میں
ایمانداروں کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اس کی ورس 30 اگر میرے ساتھ دیکھیں، 1 کرنتھین چیپٹر 11 ورس 30 میں لکھا ہے، اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں. یعنی کہ یہ بیماری یہ ایمانداروں کے ساتھ بات کی ہے. جب ہم خداوند کے بدن اور خون میں جو اس کی عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پس آپ آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وہ خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. یعنی کہ کسی ایماندار سے گناہ سرزد ہو گیا اور وہ اسی حالت میں بغیر توبہ کا اقرار کیے اور معافی پائے وہ خداوند کی میز پر آ گیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. وہ کہتا ہے اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں. یعنی کہ ایمانداروں جو کے ساتھ بھی بیماری اس سبب بن سکتی ہے، بیماری گناہ کا سبب، کیونکہ گناہ ہوتا ہے لیکن اگر اقرار نہ کیا جائے. لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. جانچنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پرکھ لو تو فوراً خداوند کے آگے آ کے اقرار کرو اور کے ساتھ توبہ کرو تاکہ خداوند آپ کو پھر سے بحال کرے، کیونکہ وہ سچا اور عادل ہے. معاف کرنے میں وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے. جب تک ہم اس دنیا میں ہم سے اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتے ہیں. پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ لاسٹ میں میرا آپ نے بات کی تھی کہ جو گناہ میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے، جس کام کی میں وہ مجھ سے بننی پڑتے ہیں. تو اس لیے اگر وہ خدا کا خادم یہ بات کرتا ہے تو ہم بھی ویسی ہی سرشت رکھتے ہیں. لیکن آگے لکھا ہے لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں. دنیا کے ساتھ مجرم ٹھہرانے کا مطلب ہے کہ جس طرح اس کو میں نے دنیا کو سزا دینی ہے میں ایسے تمہیں نہیں چاہتا، کیونکہ پہلے کلیئر ہو جاؤ. اور دوسری سخت بات پتہ کیا ہے؟ کئی دفعہ خداوند وقت سے پہلے ایمانداروں کو موت بھی دے دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں نہیں مرنا. تو اس کو بچانے کے لیے کہ بعد میں مجھے اس کو ہیل میں نہ ڈالنا پڑے تو اس کو پہلے رسل. تو اس لیے بہتر ہے کہ لمبی عمر بھی پانی ہے تو ہم اس طرح کی زندگی گزاریں کہ خدا کو ناراض نہ کریں. اچھا، ایک تو یہ طریقہ، ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے. اور بعض اوقات خدا کسی بیماری کی اجازت دے دیتا ہے ایماندار کو کہ وہ اپنی قدرت اور جلال کو ظاہر کرنے کے لیے. یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب وہ ایک بیمار تھا، جنم کا اندھا تھا، ہاں، تو اس کو یوحنا نکالیں ذرا وہ چیپٹر 9 ورس 3. تو وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ خداوند یہ اس کے باپ کی کا گناہ تھا کہ ماں کا؟ تو لکھا ہے کہ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. یہ کئی دفعہ اس بات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ خداوند اپنے قدرت اور اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے بھی بیماری کو آنے دیتا ہے تاکہ وہ، اور اس لیے کبھی بھی جلد بازی میں ہم کسی پر یہ نہ تو الزام لگائیں نہ کسی پر. خدا جانتا ہے. اگر آگے اسی یوحنا کی انجیل میں چیپٹر 11 میں لکھا ہے ورس 4، یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. یہ کس کی موت کے بارے میں؟ لازر کی موت کے بارے میں. جب تک تو خداوند نے کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں، یعنی کہ بے شک موت ہوئی ہے لیکن یہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے. وہ پال جس طرح کہتا ہے کہ مطلب میں نے خدا سے درخواست کی کہ ہٹا لے، میرا مطلب تیرے لیے کافی میری قدرت. اور بالکل دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے 3 دفعہ خدا سے درخواست کی. اور پال ایسا شخص نہیں تھا کہ چھوٹی موٹی
بیماری کے لیے دعا کرتا ہے، جو کہتے ہیں کھانسی لگی تھی خداوند ٹھیک کر دے، نو، وہ بڑی بات تھی، بلکہ لکھا ہے شیطان کا قاصد میرے پیچھے لگایا گیا، یعنی کہ جڑا جو، اور وہی بات کہ خدا کبھی کبھی اپنا روحانی پھل پیدا کرنے کا وسیلہ بناتا ہے بیماریوں کو، کیونکہ اکثر ہمیں تھوڑی سی مصیبت اور پرابلم آتی ہے تو ہم بلا اٹھتے ہیں، تو فوراً ڈھونڈتے ہیں کہ اب فوراً مصیبت ختم ہو جائے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ خداوند کا پرپس کیا ہے اس مصیبت کے۔ تو لکھا ہے یہاں پر کہ خدا کہتا ہے کہ مصیبت میں بھی خداوند ہمارے زندگی سے پھل پیدا کر سکتا ہے، پھل پیدا کرنے کا وسیلہ بنتا ہے۔ اور کئی بندہ جب ریئیکٹ فرق ڈفرنٹ کرتا ہے، جب اس پہ کوئی پرابلم یا بیماری یا دکھ آتے ہیں، کئی بندے مطلب بہت زیادہ مارننگ کرتے، بہت زیادہ، کئی بندے، میں سمجھتی ہوں کہ پھر خدا ہمیں جب تک ہماری وہ چیز چینج نہیں ہوتی، صحیح گل، وہ ہمیں کرتا ہی رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم مضبوط ہو۔ اور کئی دفعہ دیکھیں خدا، ہم اگر بائبل میں دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو کسی مقام پر لے کے آنے کے لیے خداوند نے ان کی زندگی کو کس طرح ٹرینڈ کیا ہے۔ اب موسیٰ کو لے لیں، موسیٰ کو ٹرینڈ کرنے کے لیے اس کی جو کہتے ہیں کہ تین سٹیجز ہیں اس کی زندگی کے۔ ارلی 40 ایئرز اس کے کیا ہیں؟ محل میں ایک شہزادے کی، پرنس کی طرح، ایک پرنس، ایک بہت بڑا سورما، ایک طاقتور آدمی، اسٹرانگ مین، ایک جنرل کی طرح وہ آدمی تھا بہت، اور نیکسٹ کنگ بننے والا تھا۔ اور اس کی زندگی میں بعض لوگ اس طرح اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ 40 ایئر اس کے ساتھ آئی ایم سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ 40 ایئرز جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو ولڈرنس میں ٹوٹلی ایسی زندگی کہ بھیڑوں کے پیچھے جنگل میں کچھ نہیں ہے، 40 ایئرز تک وہ بھیڑیں اپنے سسر کی بھیڑیں چراتا رہا، کہاں وہ ایک محل میں تھا، کہاں 40 ایئرز۔ اور نیکسٹ 40 ایئر کے لیے خدا نے بیابان میں اس کو تیار کیا۔ سب سے پہلے وہاں پر تھا کہ آئی ایم سم تھنگ، خدا نے اسے سکھایا یو آر نتھنگ، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اگلے 40 ایئرز خدا نے بتایا کہ آئی ایم سم تھنگ، تو اس 40 ایئرز کے لیے اس نے ایک لیڈر کو تیار کیا، تو اس کو یہ بھی بتایا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، محل میں رہ کے ایک اس نے کس طرح ایک دیکھا کہ کس طرح رول کرنا ہے، پھر اس طرح اس نے کہ جہاں پر لکھا ہے کہ موسیٰ نے جب اپنے بھائیوں کو اور ایک مصری کو لڑتے دیکھا تو اس نے نا، موسیٰ نے ایک ہی لکھا کہ ایک ہی مکہ مارا تھا وہیں پہ، تو اس کا پتہ لگا اس جسمانی طور پہ بھی طاقتور آدمی تھا۔ تو لکھا ہے اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور اس نے اس کو وہاں پر دفن کر دیا۔ تو کسی نے کہا کہ اس نے اوپر نہیں دیکھا، کہ اوپر سے جو کیمرہ لگا ہے وہ واچ کرتا ہے۔ تو اسی طرح خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ اب یوسف کی لائف کو دیکھیں، یوسف ایک لاڈلا بچہ تھا گھر میں، وہ بھی پرنس تھا، اور ماں باپ کو بھی پتہ چل گیا تھا وہ کون ہے، اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں کون ہوں، خدا مجھے لیکن 13 ایئرز اس کی زندگی اگر پڑھیں گھر سے ایک لاڈلے بچے کو، جو ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہو، اور ان کے آپ کو دیکھیں کہ جب وہ گھر سے چلا گیا تو اس کے باپ کی رو رو کے آنکھیں اندھی ہو چکی تھی، اتنا غم وہ کرتا تھا۔ اس کے بعد وہاں پر اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے پوتیفر کے گھر میں، لیکن اور وہ جیل میں رہا وہاں پر، لیکن خدا اس کو وہاں پر ٹرین کر رہا تھا اس کے باوجود۔ تو یہ دیکھیں کہ خدا نے، اور ایک بات اگر آپ غور سے پڑھیں نا یوسف کی لائف کی، I really love the life of Joseph۔ ینگسٹر کو اسپیشلی اس کی لائف پڑھنی چاہیے۔ ینگسٹر کے لیے اتنی وہ مفید، اتنی امپورٹنٹ ہے نا، کہ دیکھیں کہ ایک ینگ بچہ اور کس طرح وہ گرو ہوتا ہے اور کس طرح تکلیفوں میں جاتا ہے، لیکن اس کا ایمان اپنے خدا پر کیسا رہا۔ لکھا ہے کہ جب وہ اس کو اپنے گھر سے چرا کر لے گئے، مصر میں لے گئے، تو خدا اس کے ساتھ تھا۔ یہ ورڈ یا فریز ہے نا کتنی دفعہ، اور پھر اس کو وہ وہاں پریزن میں ڈال دیا، لکھا ہے خدا اس کے ساتھ تھا۔
ہیں. اور کس طرح وہ جب وہ اس پر پوتیفر کی بیوی نے الزام لگانے کی کوشش کی، اس کو بہلانے کی کوشش کی، تو اس نے کہا، یہ بہت زبردست بات ہے، کہ میں کیوں اپنے خدا کا گناہ گار ہوں. یعنی کہ وہ دیار غیر میں مصیبت میں کڈنیپ ہو کے بھی چلا گیا، لیکن سٹل اس کے دل میں اپنے خدا کا خوف باقی تھا. کبھی اس حالت میں بھی خدا کو نہیں بھولا اپنے. اور اسی خدا نے لکھا کہ جس کام میں وہ ہاتھ لگاتا، مٹی کو بھی ہاتھ لگتا، وہ اس کو سونا بنا دیتا. کئی دفعہ ہم مصیبت میں چلے جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا، جبکہ وہاں بار بار لکھا ہے کہ خدا اس کے پریزن میں گیا ہے تو خدا اس کے ساتھ تھا. کوئی نہیں سوچ سکتا آج چرچ میں سے مجھے کوئی پکڑ کے لے جائے پولیس تو پتہ نہیں کی مصیبت ہو گئی. یہ نہیں کہتے خدا بھی اس کے ساتھ ہے وہاں پر. ہم یہ بھول جاتے ہیں، چاہے مصیبت ہو چاہے دکھ ہو، آپ ایماندار ہیں، خدا اپنی مصیبتوں میں بھی آپ کے ساتھ ہے. ابراہیم جب اپنا گھر اپنا ملک چھوڑ کر چلا گیا تو لکھا پھر اس ملک میں کال پڑا، لیکن ساتھ میں لکھا لیکن خداوند ابراہیم کے ساتھ تھا. لوگ صرف کال اور مری کو ہی دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ خداوند بھی اس کے ساتھ ہے. تو ہمیں ہمیشہ مصیبت میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ ہم فوراً اسے چھٹکارا حاصل کر لیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ خداوند اس کے سبب سے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. ہاں، اتنی زبردست اسٹڈی ہے اس کے بارے میں. 2 کرنتھین چیپٹر 12 ورس 7 میں لکھا ہے، اور مکاشفوں، وہی بات جو آپ نے بھی پول کے بارے میں کہی، میں اس کو میرا دل ہے کہ اس کو پڑھوں. اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں. یہ اس میں کیا ہے کہ خداوند کبھی کبھی ہمیں گناہ سے روکنے کے لیے بھی اس طرح کی، یعنی کہ وہ پھول نہ جائے تو خداوند نے اس کو مصیبت میں پھنسا دیا. کتنا عجیب لگتا ہے کہ کوئی بندہ سوچے یار تیرے مصیبت آتی ہے کہ تینوں گناہ تو بچا رہا ہے، تو یہ کوئی، لیکن مطلب یہ ہے کہ خدا کو شک تھا کہ یہ پرابلم نہ ہو جائے. ہاں دیکھ لیں، لکھا ہے مکاشف، وہ خود کہتا ہے. یہ دیکھیں یعنی کہ خداوند نے اس کو ریویل کیا تبھی اس نے یہ بات کی نا. مطلب خدا کو پتہ ہے کہ کون سا بندہ کس جگہ کمزور ہو سکتا ہے، یعنی کہ کنی کیپیسٹی ہے. آپ دیکھیں داؤد سلیمان بھی ایک جگہ پہ دعا کرتا ہے کہ خداوند مجھے اتنا نہ دے کہ میں مغرور نہ ہو جاؤں یا شیر ہو کر تیرے خلاف گناہ نہ کروں، اور اتنا غریب نہ کر کے میں چوری کرنا کروں. تو اس کو ہمیشہ کچھ بھی خدا سے مانگے، اس قدر مانگے کہ جو آپ کنٹین کر سکیں، جنہوں کہہ سکے آپ ہضم کر سکیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ ہم کس مٹی سے بنے ہیں، وہ ہماری سرشت سے واقف ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی کیپیسٹی ہے. میں اکثر کئی دفعہ میں اپنی زندگی میں 50 55 56 سالوں میں کئی لوگوں کو دیکھا کہ خدا نے ان کو پراسپر کیا ہے، خدا نے ان کو رچ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی وہ پہلے جیسی نیچر میں چینج آ گئی. تو میں اور یہ دعا کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں اکثر دعا کرتا ہوں خداوند میرا دل چاہتا ہے میں بھی رچ ہو جاؤں، میرے پاس بھی یہ ہو وہ، لیکن اگر تو میں رچ ہو کر اگر میرے پاس سب کچھ آ جائے تو میں مغرور ہو جاؤں یا میں فلاں بندے جیسا ہو جاؤں تو پھر میں اس سے ٹھیک ہے. مشکل ہے، گزارا مشکل ہے، کئی دفعہ یہ بہت مشکل ہے. کون نہیں چاہتا میرے پاس پراسپیرٹی ہو، میں اپنے بچوں کے لیے یہ کر لوں، بچوں کے لیے یہ چھوڑ دوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ چاہت کے یہ ڈیزائر کے ساتھ ساتھ میں کسی گناہ میں پھنس جاؤں، میں مغرور ہو جاؤں، میں گریڈی ہو جاؤں، یا میں، اور یہ بڑی مشکل ہے. لیکن اپنے دعا کا اس کو حصہ بنائیں. خدا اس میں بھی آپ کو تھوڑے میں بھی اس قدر تسلی اطمینان اور سیر کرے گا کہ جو رچ لوگوں کے پاس ہے وہ اس سے بھی زیادہ. تو یہاں پر میں یہی سیکھتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں پھول نہ جاؤں، کیونکہ مجھ پر اتنے سب سے بڑا مکاشفہ تو میں کہتا ہوں خدا نے اس پر یہ کھولا کہ تیسرے آسمان تک پہنچایا گیا.
کون شخص ہے کہ وہ بھول نہ جائے. آج چھوٹے چھوٹے کسی کو خواب آ جائے, کسی نے ڈریم آ جائے, رویا آ جائے, تو لوگ کہتے ہیں جی منسٹری ہے تو قائم کر دو, مجھے خدا نے یہ رویا دے دی, مجھے یہ خواب آ گیا تو مجھے یہ ہو گیا. تو اس شخص کو جو آسمان, تیسرے آسمان کا مطلب ہے کہ جہاں خدا کا تخت ہے, ٹاپ پر پہنچایا گیا. تو وہ کہتا ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کے باعث یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ abundant of revelation he got. ایسے نہیں کہ 13-14 لیٹر اس نے آدھا نیو ٹیسٹامنٹ پول کے مکاشفوں سے ہی بنے. مکاشفے یہ یہاں پتہ چلے کہ خدا نے کس قدر اس پر اپنے بید کھولے. تو کہتا ہے میرے جسم میں کانٹا چبھایا, یعنی شیطان کا قاصد تھا کہ میرے مکے مارے ہوئے پھول نے. اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا ہے کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے, مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, کیونکہ میری قدرت, خدا کہتا ہے میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائے. بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا. کسی نے کہا تو ویک ہے یا کمزور ہے, کسی گل چتے بندے غصہ کر لیندے. اس لیے آگے وہ اس چیز کی ایون ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح کی کمزوری میں بھی میں خوش رہوں گا. اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں, بے عزتی میں, احتیاج میں, ستائے جانے میں, تنگی میں, یعنی کہ بے عزتی انسلٹ میں بھی خوش ہوں گا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی مشکل ہے. میں اگر کوئی ہماری انسلٹ کر دے ہم اس کو کچھ کہہ نہ سکے, لیکن دل میں اندر سے ہم نے فیل نہیں کیا تھا, ہم خوش نہیں ہوتے, خوش نہیں ہوتے اور اندر سے کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ نہیں, جو اندر ہی اندر ہم کہنا چاہتے ہیں ہم دل میں تو کہہ لیتے ہیں, اگر ہم منہ پہ نہیں کہہ سکتے. بالکل. اس میں بے شک ہم اس شخص کو کچھ نہیں کہہ پاتے, لیکن جس سے چھپانا ہے اس سے نہیں چھپا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا کہ یار وہ کی کہیں گے یا دوسرے کہیں گے جی لوگ آدھا کرسچن ہے. لیکن میں ایک بات اپنی زندگی سے جانتا ہوں, تجربے سے, کہ ہم اگر دل میں بھی رکھ لینا تو ہمارا چہرہ, ہمارا رویہ, ہماری ٹاک بتا دیتی ہے کہ سم تھنگ از رانگ. کیا خیال؟ بالکل ہیلو کہنا چھوڑ دیتے کسی کو سلام. دل میں اگر کوئی ہو تو وہ ہماری ٹون بدل جاتی ہے, ہماری ٹون, ہمارا سلام دعا ہونے پہلے جیسا تعلق میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. باڈی لینگویج ہے نا وہ بتا بہت ایگزیکٹلی. تو وہ کہتا ہے اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں بےعزتی میں, اٹس نو. میں کئی دفعہ میں سنڈے کے میسج کی تیاری کر رہا تھا تو میرے اس طرح کی حوالہ ادھر یہ, اور بلکہ مجھے اس کا سپورٹنگ حوالہ مل گیا کہ کئی دفعہ کہ کس طرح ہم ایک دوسرے, میں اکثر اس بات کی کہ خدا نے کہا لو یور enemy, love your neighbors like yourself. میں کہتا ہوں انیمی کو لو کرنا آسمان اور زمین کی بات ہے. ہم تو اپنوں کو نہیں کرتے, اپنوں کو خداوند نے اس لیے کہا کہ کس طرح لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. تو ہم میں سب سے بڑی کمی ہماری اسپرچل گروتھ تب تک نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے لوگوں کے ساتھ, تو وہ خود بخود نیبرز تک جائے گی, دشمنوں تک جائے گی ہماری گواہی, اور وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. اور یہ ذلت کے ساتھ خداوند کی خدمت کرنا, کمزوری کے ساتھ, ستائے جانے میں, تنگی میں, احتیاج میں, اٹس ریلی ریلی ڈیفیکلٹ. اور اس کے بعد اگر پال کی زندگی میں دیکھیں, ہی نیور کمپلین, ہی نیور آسک گاڈ اینی تھنگ, بلکہ اس نے کہا کہ میں آگے جا کے کہتا ہے کہ میں تو اتنا خوش ہوں کہ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. کیونکہ اس نے یہ پا لیا, اس کو ہی فاؤنڈ کیا کہ ایوری تھنگ از ان گریس, سب کچھ اس کے فضل میں ہے. تو کچھ بھی آپ کو تکلیف ہے تو جسٹ آسک ہز گریس, ایوری تھنگ. اس نے جب خداوند کہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, تو what you need then? You need دشمنوں کی موت, you need rich, you need a lottery, you need big houses, big car اور جولری, اور جو آپ خداوند کہتا ہے میرا فضل, everything in his
grace. ایون آگے بھی لیٹرز میں بار بار اس نے کہا ہے ہر حالت میں خوش رہو، ہر حالت میں، خوش ہر رہو۔ حالت میں. اوف. اٹس ناٹ ایزی، لیکن خداوند ہم کو اس کلام کے وسیلے سے واقعی پول کے قدموں جیسا میں کہتا ہوں، اس کے میں سمجھتا ہوں کہ کیسا شخص تھا، کیسا خدا کا خادم. اور یہ وہ شخص تھا جو کسی چیز میں کمی نہیں تھا. دنیاوی طور پر وہ اس نے فخر کرتا تھا کہ میں شریعت کے لحاظ سے بے عیب ہوں، کوئی مجھ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور وہ شخص کہتا ہے یہاں پر کہ میں انسلٹ بھی اپنی بے عزتی بھی، اور میں نے اپنی زندگی میں چرچ کے حوالے سے دوسرا چھوڑے بہت سے اچھے لوگوں کو اس بات سے ناراض ہوتے دیکھا جی فلانے نے مینوں صرف اس طرح دی گل ٹون ڈفرینٹ سے گل کرتے تو اس طرح ناراض ہو گئے. میرے میرا فلاں دوست تھا، میرا فلاں یا تو اس کے سامنے مجھے اس طرح اس نے بات کر دی. اتنی بات سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو بالکل ہی معمولی سی بات. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی انسلٹوں کے ساتھ، کوڑوں کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، کمزوری میں، ستائے جانے میں بھی خوشی کے ساتھ قبول کیا. آئیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد خدا کا بندہ جو ہے وہ خدا کے سامنے اس سے مصیبت کے بارے میں دل سوزی سے اور دکھ سے التجا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا ہی ذہن اور جسم دونوں کا طبیب ہے، دونوں کا ڈاکٹر ہے. اگر میں ذہنی طور سے بھی پریشان ہوں تب بھی جسمانی طور سے بھی وہی میرا ڈاکٹر ہے. تب وہ پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک ایک طرح سے اس کا دکھ خدا کے سامنے وہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک اور اپنے غیظ و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے. اے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں پسمردہ ہو گیا. اے خداوند مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے. صرف یہ نہیں کہ اس کو بدنی طور پر ہے بلکہ جان، اس کا مطلب کہ دونوں یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیمار بھی ہے اور وہ اسپرچولی طور پر بھی، فزیکلی طور بھی، اسپرچولی دونوں میں پھنسا ہوا ہے. اور یہ اس کے دل کی آواز ہے. آگے وہ 8 سے 10 تک اسے یقین ہے کہ بہت جلد مجھے خداوند تسلی بخش جواب دے گا. وہ کہتے ہیں میری جان بھی نہایت بے قرار ہے اور تو اے خداوند کب تک. ورس 4 لوٹ اے خداوند میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی. قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا، میں کراہتے تھک گیا ہوں. یہ آیت ایک دفعہ پڑھے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں. ورس 5 For in death there is no remembrance of you. In Sheol who will give you praise? ان شیول اصل میں وہ جانتا ہے کہ خدا نے مجھے ایک بادشاہ مقرر کیا ہے، اور وہ کہتا ہے، بلکہ ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھے شفا دے گا تو میں بلکہ تیرے آئین، تیرے قوانین میں دوسروں کو سکھاؤں گا. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے. اور یہاں پر ایک اور بات کی میں دیکھتا ہوں کہ جو ریولیشن آج ہمارے پاس ہے پالوس رسول کے وسیلے سے خدا نے وہ بید کھولے، وہ داؤد کے پاس بھی شاید نہیں تھا. کہ آج ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ آج اگر ہماری موت ہو جاتی، ہمارا جسم تو بے شک قبر میں چلا جائے گا، تو ہماری روح سیدھی خدا کے پاس جائے گی، وہاں بھی اس کی پرستش کرے گی. کیا خیال ہے؟ اس کے لیے ہمیں کتنا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پول پر جو اور خدا یسوع مسیح کے ذریعے جو ہم پر بید کھلا ہے وہ داؤد پر بھی نہیں کھلا تھا. وہ کہتا ہے کہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، کیونکہ پول کہتا ہے کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے کوچ کر کے تیرے پاس، اور داؤد ڈر رہا ہے اس سے. لیکن داؤد کا اس وقت علم اتنا محدود تھا،
تو اس حوالے سے وہ بات کرتا ہے کہ قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. آگے ورس 6 میں لکھا ہے میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پل آنسوں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا اور میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی ہے. جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں نا وہ دوسروں کے سامنے کم روتے، لیکن وہ خلوت میں سیکرٹ میں جا کے خدا ان کے آگے بہت آنسو بہاتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں داؤد نظر آتا ہے ہر رات میرا بستر تیرتا ہے. کسی اسکالر نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جیسے وہ آگے کہتا ہے نا میری ہڈیوں میری جان بے قرار ہے، میں پسمردہ ہو گیا ہوں. کہ کئی دفعہ وہ بیماری اس طرح کی تھی جس میں سے وہ سویٹنگ بہت زیادہ سویٹنگ بھی ہوتی تھی، اوپر سے آنسو تھے، تو وہ بستر اس کا بھیگ جاتا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب میں بیمار ہوا تو مجھے یہ فضانہ کو پتا ہے کہ ٹاول چینج کرنا پڑتے تھے. یاد ہے بار بار میں کپڑے چینج کرتا تھا کہ میرا بستر اتنا بھیگ جاتا تھا. جب مجھے وہ بیماری میں میرا آپریشن ہوا، وہ بہت خدا کا شکر ہے کہ ICU میں 3 دن رہا. اس کے بعد بھی تو مجھے اس بیماری میں جب میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو داؤد ہے اس کا غم تو بہت بڑا تھا. آنسوں کا غم فرق تھا، اور جو جسم سے سویٹنگ، اور کسی اسکالر نے لکھا کہ 7 دفعہ اس کا رات میں بیڈ چینج ہوتا تھا. اتنا وہ بیماری کی وجہ سے اور دکھ کے غم کی وجہ سے روتا تھا. تو وہ اس کو اس طرح پیرافریز کر رہا ہے کہ میرا تو بیڈ بھی اس طرح ہے، بستر بھی آنسوں میں تیرتا ہے. یہ شدید گہرے غم اور دکھ کی نشانی یہاں پہ ملتی ہے. وہ کس طرح خلوت میں روتا اور خدا کے آگے، یعنی کہ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے میری نظر بھی دھندلی ہوتی ہے. تو خاص طور پہ کس وجہ سے کہ میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو لے کر اس کا تمسخر اڑاتے، مذاق اڑاتے، انسلٹ کرتے کہتے اب یہ نہیں بچنے والا، اس نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، اب یہ تو گیا. اور داؤد جو تھا وہ نہ تو ڈرپوک آدمی تھا، ہی واز اے گریٹ واریر، سورما تھا، لیکن وہ اس غم اور اس حالت میں نہیں مرنا چاہتا تھا کہ میرے اس طرح کے تانے زنی سے کہ لوگ کہیں دیکھا یہ دکھ اور یہ گناہ کی وجہ سے اس کی موت ہوئی. اس وقت میں بھی وہ بیٹل میں جا کے مر جاتا تو اس کا کوئی دکھ نہ ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو مجھ پہ الزام لگے اور میں اس طرح مر جاؤں تو بعد میں مجھے لوگ اس طرح یاد کریں کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس لیے اس نے ساتھ یہ ہوا. اس وجہ سے وہ زیادہ روتا تھا. تو خدا وہ کہتا ہے آگے جو اس کو تانے مارتے ہیں جو کرتے تھے، اوپر سیٹ میں کیا لکھا ہے پڑھیں ذرا، اے سب بد کرداروں میرے پاس سے دور ہو کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سنی. یہاں اس کو تسلی ملتی ہے، اس کو کہتا ہے دور ہو جاؤ جو اس پر یہ تانا زنی کرتے یا اس پر الزام لگاتے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا، اس کو امید تھی کہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے. بلکہ وہ آگے ورس 9 میں کہتا ہے خداوند نے میری منت سن لی، خداوند میری دعا قبول کرے گا. میرے سب دشمن شرمندہ اور نہایت بے قرار ہوں گے، وہ لوٹ جائیں گے، وہ دفتن شرمندہ ہوں گے. یہ اس کی دل کی آواز ہے. بڑی مصیبت میں شکستہ اور خستہ روح کی آواز میں جو فروتن کرنے والا خدا تھا، اس نے واقعی اس کو بھی فروتن کر دیا. کئی دفعہ خدا فروتن کرنے کے لیے بھی ہمیں اسی طرح کے مصیبتوں میں جانے دیتا ہے. داؤد کا شگایون جسے اس نے بنیامینی کوش کی باتوں کے سبب سے خداوند کے حضور گایا، یہ بھی ایک طرح سے اسی طرح کی کنٹینیوشن ہے. خداوند میرے خدا میرا توکل تجھ پر ہے، سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا، ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے، وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو. یعنی خداوند تیرے سوا میرا کوئی بھی سہارا یا مددگار نہیں. یہ دشمن اس طرح اس کا پیچھا کرتے، اس طرح لکھا ہے خداوند میرے خدا اگر میں نے یہاں پر ایک بڑی قسم کھائی ہے اس نے. دیکھیں یہاں پر
ایک طرح سے وہ اپنے آپ خداوند کے ورس 3 یہ ایک طرح سے اب یہ سچے آدمی کی دعا ہے خدا کے سامنے. اب اگر وہ سچائی سے دعا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی اس نے سچ بولا ہے کہ اگر نہیں تو فنا میرا انصاف مانگ رہا ہے نا خدا کے. اگر میں یہ سارا کچھ مجھ پہ تانے لگائے جا رہے ہیں الزام لگائے جا رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ اے خداوند میرے خدا اگر میں نے یہ کیا ہو اگر میرے ہاتھوں سے یہ بدی ہوئی ہو کیونکہ بہت سارے لوگ جو ساؤل کی فیملی کے لوگ تھے نا خاص طور پہ وہ کئی دفعہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ داؤد نے ساؤل کو برباد کیا ساؤل کے تخت کا اور اس کے گھرانے کا یہ دشمن تھا. تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنے میل رکھنے والوں سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو بلکہ میں نے تو اس سے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا. کس کو اس نے بچایا تھا؟ ساؤل کو. ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ اس کے ہاتھ میں خداوند نے کر دیا. تو یہ ثبوت تھا اس کا. اگر آپ 1 سیموئیل چیپٹر 24 نکالے گا اور اس کی ورس 4 پڑھے گا بلکہ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ دس از یور ٹائم وہ خدا نے تیرے ہاتھ سے دیتا ہے گو اینڈ جسٹ ٹیک اٹ. اس نے ساؤل کے جبہ کا دامن کاٹ لیا. تو آپ اندازہ لگائیں صرف اس نے اس کا روپ ہی کاٹا تھا. یعنی کہ اس کے لوگ اس کے ساتھی کہہ رہے تھے ایون خدا نے یہ تیرے ہاتھ میں دے دیا کہ خدا چاہتا ہے تو جا اس کو اپنے دشمن کو مار دے. لیکن اس کا دل یعنی کہ اس نے یہ کر کے بھی مجرم اپنے آپ کو سمجھ لیا. اس نے کہا کہ مجھے اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے. یہ آیت اس کے بارے میں کہ بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا. تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے. اے خداوند اپنے قہر میں اٹھ میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ. تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے. تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا. خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے. اے خداوند اس صداقت اور راستے کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر. اب اس نے اس کو وسیلہ بنا کر کہ یہ جو الزام یا مجھ پہ لگائے گئے یہ غلط ہے تو اس نے کہا کہ اگر تو میں سچا ہوں تو اس کے مطابق مجھ پر میری عدالت کر. کاش کے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے صادق کو تو قیام بخشے گا. شریر جو ہے وہ اپنے انجام کو تو پہنچے گا لیکن ساتھ اس نے لکھا ہے لیکن صادق کو تو قیام بخشے گا. ہمیں اس حالت میں بھی اس مصیبت میں اگر ہم پہ ظلم ہوا ہے ہم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ برا ہوا ہے تو وہاں پر بھی یا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند شریروں کا خاتمہ کرے گا لیکن جو راست باز اور صادق ہیں وہ مضبوط ہوں گے کیونکہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے. جانچنے کا طریقہ یہی ہے نا خدا صادق کے دلوں گردوں کو جانچنے کا کہ وہ اس طرح کی حالات میں خداوند ان کو ڈالتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ یہ یہاں بھی صادق ہی رہتا ہے یا اس مصیبت کے پریشر میں آ کے وہ بدی کی طرف مڑ جاتا ہے. صادق اسی لیے صادق کہلاتے ہیں کہ وہ اس پریشر میں اس برے وقت میں بھی جب ان کے پاس موقع ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے غنیمت بھی ہوتا ہے تو وہ بدی کا ارادہ نہیں کرتے جس طرح کہ کس نے داؤد نے بدی نہیں کی. تو لکھا ہے کیونکہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے. میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. کئی دفعہ لگتا نہیں کہ میرا کون مجھے بچائے گا. وہ کہتا ہے میری سپر جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا کے ہاتھ میں یعنی کہ جب بھی مجھ پر کوئی تیر آئے گا وہ اپنے میرے آگے سپر کر دے گا میری ڈھال بن جائے گا اور میں بچ جاؤں گا. بلکہ جو راست دلوں کو بچاتا ہے آگے ورس 11 میں لکھا ہے خدا صادق منصف ہے بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے. یعنی کہ صادق منصف ہے کہ ہر روز اس کا تیر چلتا ہے لیکن کس پر؟ ٹھیک ہے کیونکہ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے وہ صادق ہے. اس کا مطلب ہے وہ انصاف کرتا ہے منصف ہے. اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا. اس نے اپنی کمان پر چلا چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے. اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں.
وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے۔ دیکھو اسے بدی کا درد ذا لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے بار بار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا۔ اس نے گڑھا کھود کر اسے گہرا کیا اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا۔ اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی، اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا۔ خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف کروں گا۔ یہاں پر اس نے دو چیزیں بتا دی ہیں کہ شریر آدمی اگر باز نہ آئے تو وہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، کہ اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا۔ اگر آدمی باز نہ آئے، اس میں ایک اور چیز ہے بہت ضروری، کہ اگر وہ باز آ جائے، یعنی کہ توبہ کا یہاں پر ایک موقع ہے کہ اگر وہ باز آ جائے تو پھر وہ کیا ہے، وہ اس کو کیا کرے گا، صداقت کے ساتھ خداوند اس کا انصاف کرے گا، اس کو معاف کرے گا۔ خدا معاف کرنے والا خدا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا خدا ہے، لیکن اگر وہ باز نہ آئے تو وہ اس کی تلوار تیز ہے اور اس کی کمان میں ہمیشہ چلا چڑھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ تیار ہے سزا دینے کے لیے۔ خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف کروں گا۔ خداوند اپنے لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، جو معافی مانگ لیتے ہیں، جو اپنی بدی سے باز آ جاتے ہیں، اس سب سے بڑی بات ہے کہ صرف یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ خداوند شریر کو ہلاکی کرے گا، فنا کرے گا اور موت کی طرف لے کے جائے گا، بلکہ لکھا کہ اگر وہ بدی سے باز آ جائے تو خداوند اس پر اپنا رحم کرے گا۔ اس لیے یہاں پر اس نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا، خداوند تو میری عدالت کر، اگر مجھ سے یہ کام ہوا ہے تو یہ سب کچھ مجھ پر ہو۔ اگر آپ سچے ہو اور آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، مجھے گھبرانا نہیں چاہیے، کسی بھی ایماندار کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آخر میں وہ اس طرح جس طرح داؤد خدا کی صداقت کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے نام کی تعریف کرتا ہے، خداوند اس کو کامیاب کرے گا۔ اور اسی طرح جس طرح داؤد اور جس طرح ہم نے پالوس رسول کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ میں ہر طرح کے حالات میں خوش رہوں گا، انسلٹ میں بھی، تنگی میں بھی، بےعزتی میں بھی، ستائے جانے میں بھی شکر گزاری کروں گا۔ تو آئے ہم اس سے سیکھیں کہ خداوند جس طرح کے بھی حالات ہماری زندگی میں ہوں، اگر تو ہم تیرے بچے ہیں، ہم صادق ہیں، تو ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند ہمیں اس حالات میں سے نکال کر ہمارا پاؤں چٹان پر پھر سے کھڑا کرے گا۔ اگر بیمار بھی ہیں تو اگر 4-5 ہم نے چیزیں دیکھیں کہ بیماری کس کس طرح کی ہو سکتی ہے، تو خداوند ہماری اس کے آگے دعا کریں تو دعا بہت سے حالات کو تبدیل کر دیتی ہے۔ خداوند نے جس طرح اس کے رونے کی آواز کو سنا، اس کی دعاؤں کا جواب دیا، تو وہ اپنے دشمنوں کی دھمکی سے نہ ڈرے گا، بلکہ خدا اس کے دھمکی دینے والوں کو سزا دے گا اور وہ شرمندہ ہوں گے۔ آئے ہم دعا کریں اور خداوند سے مانگیں۔ خداوند اگر ہماری زندگی میں اس طرح کے حالات آئیں، ہمیں دکھ اور تکلیف اور ایون بیماری سے بھی گزرنا پڑے، تو ہم آس کا دامن، امید کا دامن نہ چھوڑے، بلکہ تیرے آگے آ کر گر گڑائیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے لوگ سے زیادہ کامل مکاشفہ عطا کیا ہے۔ خداوند ہم جانتے ہیں تو نے ہم پر یہ باتیں کتنی واضح طور پر، صاف طور پر کھول دی ہیں کہ ہم جانیں، ہم جانچیں کہ اگر ہماری زندگی میں یہ کوئی پرابلم ہے، یہ کوئی بیماری ہے، تو خداوند اس پر ہم کو ظاہر کر کے یہ کس وجہ سے ہے۔ ہم اس بیماری میں یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں جس کا ہم نے اقرار نہیں کیا، اور ہم اگر اس سے جان جائیں تو ہم التجا کریں
تیرے آگے گڑ گڑائیں کہ خداوند ہماری بیماری کے وسیلے سے اپنے مقصد کو پورا کرے. اگر ہمیں کوئی کسی گناہ سے بچانے کے لیے تو وہ بھی ہم پر ظاہر کرے. اگر کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی پورا کرے. ہاں خداوند، اگر کسی خاص صورت میں تو ہمیں شفا نہیں بھی دیتا تو ہمیں دکھ برداشت کرنے کا فضل عطا کرے گا، یا سونے کا فضل سے مرنے کا فضل بھی عطا کرے گا خداوند، تاکہ ہم ایمان سے اور تسلی سے تجھ میں سو جائیں. خداوند ہمیں ایمان میں اتنا مضبوط کر کہ ہم داؤد کی طرح یہ نہ کہیں کہ قبر میں کون تیری یاد کرے گا، بلکہ ہم پول کی طرح کہہ سکیں کہ ہم یہاں سے کوچ کر تیرے پاس جا کے رہیں گے. خدا جس طرح تیرا بندہ پالوس کہتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں، یہ اچھا ہے کہ میں یہاں سے کوچ کر کے اپنے خداوند کے پاس جا رہا ہوں. ہم جانتے ہیں خداوند جب ہمارا ٹائم آئے گا تو ہمیں تسلی ہے کہ جب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے تو سیدھا ہم تیری گود میں پہنچیں گے. خداوند ہم تیرے قدموں میں، وہاں پہ ہمارا بسیرا ہوگا. جو جگہ تو نے ہمارے لیے تیار کیا، جو ستھرا حصہ تو نے ہمارے رکھا ہے، ہم اس کو حاصل کریں گے. خدا ہم تیرا شکر ہو تو ان مکاشفات کے لیے، ان گہرے بھیتوں کے لیے جو تو نے اپنے چرچ پر، اپنی کلیسیا پر کھولے ہیں. تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو. ان جیزس نے میں پڑھے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہے زمین پر بھی. ہمارے روز کی آج بخش دیں، اور جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. تھینک یو. God bless you. Thank you for joining us and see you next week. Next week ہم زبور 8 کی خدا کے فضل سے اسٹڈی کریں گے. آمین.